حدیث نمبر 9، عصر کی نماز۔ عن عبداللہ ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی نماز عصر فوت ہو جائے تو گویا اس کے اہل و عیال اور اس کا مال لوٹ لیا گیا۔ یعنی جیسے کوئی ڈاکو آتے ہیں نا کسی گھر میں، گھر والوں کو بھی مار دیتے ہیں اور سارا کچھ لوٹ کے بھی لے جاتے ہیں۔ اتنا بڑا نقصان، اور یہ سچی بات ہے، بخاری کی صحیح روایت ہے۔ تو عصر کی نماز صلاۃ الوسطی جو ہے، اس میں خاص طور پر کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں آتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، سب نمازوں کی حفاظت کرو اور خصوصاً درمیانی نماز کی، اور اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر کھڑے رہو۔ تو عصر کی نماز فوت ہونے پر فکر مند ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ان کے گھروں اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہمیں صلاۃ وسطی سے روک دیا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ آپ نے مشرکین کے حق میں بد دعا کی تھی جب غزوہ احزاب کے موقع پر انہوں نے آپ کو مشغول کر دیا اور نماز نہ پڑھنے دی۔ یہ نماز آباء و اجداد اور بیٹوں سے زیادہ محبوب ہے، دوہرے اجر والی نماز ہے۔ یہ نماز پہلی امتوں پہ بھی پیش کی گئی تھی، انہوں نے ضائع کر دیا، تو اس لیے جو اس کی حفاظت کرے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو دوہرا اجر ملے گا۔ عصر کی نماز کے وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بندوں کی نماز کی خبر لیتا ہے۔ صبح اور شام کے فرشتے فجر اور عصر میں تبدیل ہوتے ہیں، اور جو عصر کے وقت جاتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا، تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم ان کے پاس گئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کو چھوڑ کے آئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی ہرگز آگ میں نہیں جائے گا جس نے سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھی، یعنی فجر اور عصر کی۔ یہ دونوں وقت بڑے اہم وقت ہیں، ان کے اذکار بھی ہیں، صبح و شام کے اذکار، فجر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج نکلنے تک، اور عصر کی نماز سے لے کر سورج غروب ہونے تک صبح و شام کے اذکار پڑھے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 2 ٹھنڈی نمازیں یعنی فجر اور عصر پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ نمازیں پڑھنے والے اللہ تعالیٰ کا دیدار کر پائیں گے۔ عصر کی نماز چھوڑنا اعمال کی بربادی کا باعث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے اعمال باطل ہو گئے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ دن کا آخری حصہ آ جاتا ہے نا، آپ جاب سے واپس جا رہے ہیں، ٹریفک میں پھنس رہے ہیں، آپ اپنے بزنس بند کر رہے ہیں، یا پھر یہ کہ اس وقت بزنس بڑی عروج پر ہوتا ہے، بہت زیادہ لوگ آرام کھانا کھا کے اپنے کام کاج کر کے تو خرید و فروخت کے لیے نکل آتے ہیں، تو دکانیں زیادہ بزی ہو جاتی، یا کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، یا لوگ تھک کے آتے ہیں، گھروں میں قیلولہ کرتے کرتے مغرب کر دیتے ہیں۔ خاص طور پر وہ لوگ جو راتوں کو جاگتے ہیں تو وہ پرواہ نہیں کرتے کہ جب آ کے سوئے دوپہر کو تو کب اٹھے، اور پھر بعض اوقات بہت تاخیر سے پڑھتے ہیں، تو ان سب چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ عصر کی نماز مؤخر کرنا منافق کی صفت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں منافق کی نماز کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وہ عصر کی نماز لیٹ کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج غروب ہونے کے انتہائی قریب ہوتا ہے، اس وقت پڑھتا ہے۔ ہیبچولی یعنی کبھی کبھار تو ایسا ہو سکتا ہے، لیکن عادتاً روز یہی کچھ کرنا یہ نفاق کی علامت ہے۔ السلام علیکم استاذہ، میرا آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ اگر ہو سکے تو ہمیں ایک ٹائم مینجمنٹ پر بھی کوئی ریفریشنگ کورس کروا دیجئے، کیونکہ جو آپ کا پہلے ٹائم مینجمنٹ کا میں نے آپ کی آڈیو سنی تھی، اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوا تھا، لیکن وہ آپ کی ان میرڈ لائف کی تھی۔ اب کیونکہ آپ کے بچے ہیں، آپ کا گھر ہے، تو اب آپ ٹائم اپنا کیسے مینیج کرتی ہے، ہمیں اس سے بہت گائیڈنس ملے گی۔ جزاک اللہ خیر۔ بہت سی چیزیں لوگوں سے سیکھنے سے آتی ہیں، اور اس کے باوجود بھی زندگی میں خلا رہ جاتا ہے، یعنی دوسرے لوگ ہماری سچویشن نہیں سمجھ رہے ہوتے، تو اس پر کتابیں پڑھ کے، لیکچر سن کے، بیسک چیزیں سیکھ کے پھر اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ اور میں تو اس پر اتنا یقین رکھتی ہوں کہ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اگر ہم سنجیدگی سے کسی چیز کو چاہیں گے نا، اور دل اللہ سے ڈرتا ہو کہ ہم نے یہ کام درست کرنا ہی کرنا ہے اور اللہ ہمیں سکھا دے، تو اللہ ضرور سکھا دیتا ہے۔
آپ کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ آپ کس کام کو کیسے کرنے لگے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نہ ہمارے والدین ہمیں سکھا سکتے ہیں، نہ ہی دنیا کا کوئی اور بندہ ہمیں سکھا سکتا ہے، وہ بس اللہ ہی کی توفیق سے ہوتے ہیں. تو اس پہلو کو بھی ضرور مد نظر رکھیے. ٹھیک ہے، علم حاصل کیجئے، سیکھیے، لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ان سے بھی سیکھیے، کتابوں سے بھی سیکھیے، لیکچر سے بھی سیکھیے، لیکن اس اصول کو بھی نہ بھولیے زندگی میں. اللہ سکھاتا ہے. ٹھیک ہے جی استاذہ السلام علیکم. استاذہ جو بھی ٹائم مینجمنٹ کی بات ہو رہی تھی تو وہ جب نماز کی بہت زیادہ فضیلت وغیرہ کے بارے میں پڑھا ہم لوگوں نے، اور نماز کے ساتھ اپنی ڈیلی روٹین کو سیٹ کرنا شروع کیا کہ کہیں جانا بھی ہے تو نماز کے ٹائم کو مائنڈ میں رکھتے تھے. تو پھر وہ بات کیوں ہوتی تھی، اگر کسی نے بلایا بھی ہے تو وہ منہ سے ٹائم کی بجائے یہی نکلتا ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد آئیں گے یا عصر کے بعد. تو وہ مجھے 2-3 دفعہ یہ ایکسپیرینس ہوا، بعض دفعہ اگلے کے ذہن میں یہ بات نہیں ہوتی، تو جب ہم لوگ یہ منہ سے بات نکلتی ہے تو ان کو بھی خیال آ جاتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے چلیں پھر تب تک ہم بھی پڑھ لیں گے. بالکل. دوسرا اس کلچر کو رواج دینا چاہیے. جب کوئی ہمیں آکورڈ ٹائم پہ بلائے تو پوچھے ان سے نماز کا کیا ہوگا. بالکل. اور دوسرا آپا میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ہم لوگ یہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے کان میں جو اذان دی جاتی ہے، ہم اس کو ایک ریچول کی طرح لیتے ہیں، جبکہ پیدا ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اس کو بتا دیتے ہیں کہ دیکھو حی علی الفلاح حی علی الصلاح، کہ کامیابی ہے ہی نماز میں. اور پوری زندگی ہم دیکھتے ہیں ہمارے بڑے بھی، ایون ہم بھی اپنے بچوں کو کامیابی کی دعائیں دیتے ہیں، اللہ تمہیں کامیاب کرے، لیکن دھیان کبھی ادھر نہیں جاتا کہ نمازیں جب تک ان کی اسٹرانگ نہیں ہوں گی، نہ ادھر کی کامیابی نہ آگے کی کامیابی. بات آپ نے جو کہی ہے وہ اس میں یہ روایت ذرا ضعیف ہے. ضروری نہیں ہوتا بچے کے کان میں اذان دینا، وہ تو اذان ہوگی ویسے ہی سن لے گا. استاذہ یہ عورت کی نماز جیسے ہے کہ گھر میں افضل ہے، تو ہم جیسے جمعہ وغیرہ پڑھنے جاتے ہیں تو کیا جمعہ کے دن بھی ہمیں گھر میں نماز پڑھنی چاہیے یا وہاں نہیں، جمعہ تو گھر میں ہوتا ہی نہیں، جمعہ مسجد میں ہوتا ہے. یہ انہوں نے اچھا سوال کیا کہ مردوں کی نماز تو جماعت سے ہے، تو ہم اپنے کچن سے، اپنے کام کی جگہ سے جب وضو کر کے اپنے مصلی پہ جاتے ہیں تو وہی ہماری مسجد ہے. تو ہمیں خواتین کو گھر میں اگلے حصے میں کوئی جگہ مخصوص کر لینی چاہیے جہاں ہم سمجھے کہ ہم بھی مسجد جا رہے ہیں. السلام علیکم استاذہ. اول ٹائم میں جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ الحمدللہ 12 بجے کے بعد ظہر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، عصر کا ٹائم بھی. لوگوں کو جب یہ بتاتے ہیں تو وہ آگے سے کہتے ہیں اذان تو اتنے بجے نہیں ہوتی، تو ان کا کیا جواب دیا جائے؟ انہیں کہیں اتنے بجے ہو رہی ہے کوئی بات نہیں. یہ بات سمجھتے ہیں لوگ، اتنی آسانی سے نہیں سمجھتے کہ ٹائم داخل ہو جائے تو نماز پڑھی جا سکتی ہے، بلکہ پڑھ لینی چاہیے. مسجدوں نے تو اپنے اپنے کنوینئنس کے حساب سے بھی بازو کا ٹائم سیٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپا یہ آپ نے بتایا کہ سستی جو ہے وہ منافقت کی علامت ہے. صرف نماز میں سستی یا ہر معاملے میں سستی؟ بولتی جائیں. بعض اوقات ہم جیسے کبھی کبھی بہت ایکٹیو ہوتے ہیں، کبھی کبھی نہیں ایکٹیو ہوتے، کوئی کام کرنے کو دل نہیں چاہتا، تو وہ مجھے تھوڑا سا ہو رہا ہے کہ کیا ہر معاملے میں سستی منافقت کی علامت ہے؟ اچھا، کیا ہر معاملے میں جو سستی کرتا ہے تو منافق ہوتا نہیں؟ اچھی عادت نہیں ہوتی، اس سے پناہ مانگی گئی ہے. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والی دعا جو ہے یہ پڑھتے رہنا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ جو نماز میں سستی کرتا ہے نا، پھر وہ اور چیزوں میں بھی اس کی بس ایک عادت سی بن جاتی ہے. دین سے تو ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ نماز میں سستی کرنے والا، دوسرے جیسے جہاد کے لیے کال آئی اور اس میں سستی کرنے والے کی منافقین کی جو علامات ہیں اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ خیر کے کاموں میں پیچھے رہتے ہیں. یہ جو ابھی بات کہی گئی کہ مجاہد فی سبیل اللہ وہ ہے جو اللہ کے معاملے میں اپنے نفس اور خواہش سے جہاد کرے، یہ جو کتنی اہم بات ہے. یہ بات ہی اصل یہ ہے، جیسے کہیں لکھا ہوا پڑھا کہ جو لوگ بھی متقی ہوتے ہیں یا کامیاب ہوتے ہیں وہ صرف اتنا کرتے ہیں کہ وہ اپنی خواہش نفس کو اللہ کے تابع کر دیتے ہیں. اور ابھی جو انہوں نے ٹائم مینجمنٹ کی بات کی تو اس میں اگر ہم دیکھیں کہ ہم ویسے کسل مندی کا شکار بھی ہیں، ہم نہ تہجد پڑھ پاتے ہیں، نہ ہم صدقہ خیرات زیادہ کر پاتے ہیں، نہ ایکسٹرا نفل پڑھ پاتے ہیں، لیکن ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ رمضان میں صرف اپنی لغویات چھوڑتے ہیں، صرف اپنی غیر ضروری کاموں کو چھوڑنے کی وجہ سے ہم جیسے لوگ رات کو 20 نوافل ایکسٹرا پڑھ لیتے ہیں، ہم ہی قرآن کی تلاوت بھی کر لیتے ہیں، ہم ہی لغو سے بچ جاتے ہیں، سستی کاہلی سے بچ جاتے ہیں. تو اصل بات یہی ہے کہ جب ہم اپنی خواہش نفس کو تابع کریں گے اللہ کے، تبھی کسی کام کے بن سکتے ہیں. اور یہ رمضان میں واضح ہو جاتی ہے ہم پہ بات. اصل میں یہ سوچنے کی بات ہے نا کہ یہ زندگی جو ہے نا، یہ اصل زندگی کی تیاری کے لیے ملی ہے، نہ کہ انجوائے کرنے کے لیے. ہم اس پلانٹ پر
کچھ دیر کے لیے آئے ہیں کچھ لینے کے لیے، اور وہ کیا ہے؟ نیک اعمال کا ذخیرہ. اور ہر وقت ہمارا دھیان اور سوچ اور خیال اسی چیز کی طرف ہونا چاہیے کہ اور کیا اکٹھا کر لوں، اور کیا نیکی کر لوں، اور کیا، تاکہ جب میری زندگی شروع ہو تو پھر ہمیشہ کی عیش و عشرت ہو. ہم وہاں کی بجائے یہیں عیش و عشرت کی تلاش میں اپنے آپ کو ضائع کر دیتے ہیں. تو مومن جو ہوتا ہے نا، وہ ہر دم ایک مجاہد کی طرح زندگی بسر کرتا ہے کہ وہ یہاں دنیا کے لیے نہیں جیتا، وہ رہتا یہاں ہے کیونکہ یہاں سے اس نے یہ سب کچھ اکٹھا کر، آخرت میں یہ نہیں ملے گا، یہ یہاں سے ہی ملے گا جو ہمیں وہاں کام آئے گا. تو وہ ہر موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے. جیسے کوئی شخص اگر اپنے ملک سے دوسرے ملک جاتا ہے کسی بزنس کے لیے، تو وہ ایک لمحہ اپنے اس پلاننگ میں، اس کام میں، اس بھاگ دوڑ میں گزارتا ہے کہ میں جتنا کچھ اکٹھا کر سکتا ہوں کر لوں، کیونکہ مجھے اپنے گھر جا کے پھر اس کی ضرورت پڑے گی. تو ہمارا اصل گھر یہاں کوئی نہیں ہے، اصل گھر وہاں ہے. یہاں اگر کچھ دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ وہاں کی تیاری کے لیے، چاہے ہمارے ریسورسز ہیں، چاہے ہماری جان ہے، صحت ہے، اولاد ہے، ہر چیز کو اسی کام میں لگا دینا چاہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاذہ میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اشراق اور چاشت کی نماز ایک ہی ہے یا دو علیحدہ نماز؟ ایک ہی نماز ہے، یعنی سورج نکلنے کے بعد سے لے کے سورج ڈھلنے کے بعد تک کے بیچ کے عرصے میں جو نمازیں ہیں، اول پڑھ لیں تو اشراق کہلاتے ہیں، یعنی شروق کے قریب 15 منٹ بعد، 20 منٹ بعد، اور اگر دھوپ تیز ہو جائے پھر پڑھیں تو وہ پھر ضحیٰ کی نماز کہلاتی ہے. حدیث نمبر 10، نماز بھولنے کا کفارہ. عن انس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من نسی صلاۃ فلیصلی اذا ذکر لا کفارۃ لها الا ذلک. مواقیت الصلاۃ میں سے ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز بھول جائے تو اسے چاہیے کہ وہ یاد آتے ہی پڑھ لے. جو شخص نماز بھول جائے اسے چاہیے کہ نماز یاد آتے ہی پڑھ لے. ہر شخص کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا موقع آ ہی جاتا ہے کہ وہ اور کام کرتے کرتے بالکل بھول جاتا ہے کہ مجھے نماز بھی پڑھنی تھی. شیطان اس کو خوب مشغول رکھتا ہے. فرمایا اس نماز کا اس کے علاوہ کوئی کفارہ نہیں، کوئی کفارہ نہیں. بعض لوگ کوئی مر جاتا ہے تو اس کے مرنے پر ہر نماز کے بدلے کوئی 2.5 کلو گیہوں پتہ نہیں کیا وہ نمازوں کا فدیہ دینا شروع کر دیتے ہیں. نہیں، نماز کا کفارہ نماز ہی ہے، کچھ اور نہیں. استغفر اللہ. انس بن مالک سے روایت ہے، صحیح مسلم میں اس کی ایک اور ورژن آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنے کے وقت اس سے سویا رہے یا اس سے غافل ہو جائے تو جب اسے یاد آئے، 1 دن بعد آئے، 2 دن بعد آئے، 1 گھنٹے بعد یاد آئے، تو وہ نماز پڑھ لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقم الصلاۃ لذکری، اور میری یاد کے وقت نماز قائم کرو. تو جو نماز بھول جائے یاد آنے پر صرف وہی نماز پڑھنا ہوگی. ٹھیک ہے. ابراہیم نخی کہتے ہیں جس شخص نے ایک نماز چھوڑ دی 20 سال تک اس کو یاد نہ آیا تب بھی وہ صرف اسی ایک نماز کا اعادہ کرے گا. اگلی نماز کا وقت آ جائے تو ترتیب ملحوظ رکھیں، ترتیب ملحوظ رکھیں. مثلا عصر کی نماز چھوٹ گئی اور مغرب کا وقت آیا تو پہلے عصر پڑھے پھر مغرب پڑھے. جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ غزوہ خندق کے دن سورج غروب ہونے کے بعد آئے اور وہ کفار قریش کو برا بھلا کہہ رہے تھے. کہنے لگے اے اللہ کے رسول، سورج غروب ہونے کے قریب ہے اور میں نے عصر نہیں پڑھی. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے بھی یہ نماز نہیں پڑھی. پھر ہم وادی بطحان میں گئے اور آپ نے وہاں نماز کے لیے وضو کیا اور ہم نے بھی وضو کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج غروب ہونے کے بعد عصر پڑھی، پھر اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی. تو ترتیب ملحوظ رکھیں. حدیث نمبر 11، نماز میں شیطان کا اچکنا، یعنی نماز بیچ میں سے چھین کے لے جانا. ان عائشہ قالت سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الالتفات فی الصلاۃ فقال هو اختلاس یختلس الشیطان
من صلاۃ العبد کتاب الادان. عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے دوران ادھر ادھر دیکھنے کے متعلق دریافت کیا. یعنی بعض لوگ جیسے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سجدے کی جگہ پر دیکھنے کی بجائے کبھی دائیں دیکھتے, کبھی بائیں, کبھی سامنے, کبھی آسمان کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو اچک لینا ہے, یعنی خشوع ختم کرنا ہے, جو شیطان بندے کی نماز میں سے اچک لیتا ہے. یعنی اس وقت شیطان اتنا ایکٹیو ہوتا ہے کہ بندے کی نماز میں سے کچھ حصہ نکال لیتا ہے. تو نماز میں ادھر ادھر دیکھنا, جھانکنا مکروہ ہے, کیونکہ بعض اوقات انسان دائیں بائیں گردن بھی پھیر لیتا ہے تو نماز سے توجہ ہٹ جاتی ہے. خشوع و خضوع جس کا حکم دیا گیا ہے وہ اس سے ختم ہو جاتا ہے. تو نماز توجہ کے ساتھ پڑھنی ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی میرے وضو کی طرح وضو کرے اس کے بعد 2 رکعت ادا کرے اور ان کی ادائیگی کے دوران میں کوئی خیال دل میں نہ لائے تو اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. کتنا مشکل ہے یہ کام کہ پھر نماز کے دوران اور باتیں نہ سوچے, اور یہ انسان کے شیطان پر غالب آ جانے کی وجہ سے ہوتا ہے. تو جو شخص اپنے شیطان اور اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. یہ حدیث کے الفاظ بخش دیے جاتے ہیں تک ہے. تو اس حدیث میں بیسیکلی توجہ سے نماز پڑھنے کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے کہ نماز میں ادھر ادھر نہ دیکھا جائے, کیونکہ جب انسان نماز میں ادھر ادھر دیکھتا ہے, یعنی نمازی جو ہوتا ہے نا وہ جب تک نماز کی طرف متوجہ رہتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی اس کی طرف متوجہ رہتا ہے جب تک وہ دائیں بائیں نہیں دیکھتا. لیکن جب وہ اپنا چہرہ پھیر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے اپنا چہرہ پھیر لیتا ہے. کتنی بڑی محرومی ہے کہ اگر انسان اپنا چہرہ پھیر لیتا ہے, ادھر ادھر دیکھنے میں مشغول ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بھی توجہ اس سے ہٹ جاتی ہے. اسی طرح ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل نے 3 باتوں کی وصیت کی اور 3 سے منع کیا. جن 3 باتوں سے منع فرمایا وہ ہیں نماز میں مرغ کی طرح ٹھونگے نہ ماروں, کتے کے بیٹھنے کی طرح نہ بیٹھوں, اور لومڑی کی طرح ادھر ادھر نہ دیکھوں. اب جانوروں سے تشبیہ دی گئی, مرغ کی طرح ٹھونگے نہیں مارنے, کتے کی طرح بیٹھنا نہیں, اور لومڑی کی طرح ادھر ادھر نہیں دیکھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز پڑھائی. ابو ہریرہ کہتے ہیں پھر آپ مڑے اور فرمایا اے فلاں تم نے اپنی نماز اچھی طرح کیوں ادا نہیں کی؟ کیا نمازی کو دکھائی نہیں دیتا کہ جب وہ نماز پڑھتا ہے کہ اس نے کس طرح نماز ادا کی ہے, حالانکہ وہ اپنے ہی لیے نماز ادا کرتا ہے. یعنی جو کام ہم اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں اس کو ڈھنگ سے تو کریں. تو نماز کا اجر اس کی خوبصورتی کے اعتبار سے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک آدمی نماز پڑھ کر اس حال میں لوٹتا ہے کہ کبھی اس کے لیے نماز کا 10واں حصہ ہوتا ہے بس, یعنی نماز کا اجر اس کو صرف 1/10 ملتا ہے. 9واں حصہ, 8واں حصہ, 7واں حصہ, 6واں, 5واں, 4واں, تہائی یا آدھا حصہ اجر میں لکھا جاتا ہے. یعنی نماز کے بعد ہر نمازی کا اجر مختلف ہوتا ہے, ایک جیسا نہیں ہوتا, اور وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی نماز میں توجہ کیسی تھی. نمازی اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے, اس لیے عمدہ طریقے سے نماز پڑھنی چاہیے. نماز جو ہے وہ مناجات ہے, اور جو خشوع کرتا ہے اور توجہ سے پڑھتا ہے اس کے لیے اللہ کا وعدہ ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. لیکن شیطان حائل ہو کر خشوع ختم کرتا ہے, اور اس شیطان کا نام کیا ہے؟ خنزب. اور اگر بہت زیادہ وسوسے آ رہے ہیں نا تو بائیں طرف یہاں دل کی طرف 3 دفعہ تھتکار دینا چاہیے, اللہ کی پناہ مانگ کر, اعوذ باللہ پڑھ کر. شیطان وسوسوں میں الجھاتا ہے. پھر یہ کہ ادھر ادھر دیکھنا نہیں چاہیے, اور نماز میں جو چیزیں خلل ڈالیں ان کو ہٹا دینا چاہیے, چاہے جائے نماز ہو, چاہے کوئی ڈیکوریشن پیس ہو, چاہے کوئی شیشہ ہو, یا کوئی بھی چیز. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی نماز میں خلل ڈال رہی ہے تو اس سے آپ اس کو دور کر دیں. تو یہاں تک نماز کی بات ختم ہوئی. استاذہ میں نے کوشچن کرنا تھا, اتنی خطرناک یہ بات ہے کہ یعنی شیطان اچک لیتا ہے, تو ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے بچے میرے کافی چھوٹا ڈفرینس ہے ان میں, تو وہ نماز پڑھتے ہیں کہ دوران اتنی زیادہ یعنی یہ ہوتے ہیں اور شرارت کرتے ہیں, اور یعنی دھیان چلا جاتا ہے. تو اب ان کو کیسے ڈیل کیا جائے, بچوں کو, چھوٹے بچے جب ہوتے ہیں ہمارے؟ تو
نماز کے بعد ان کو سمجھایا جائے اور اپنی نماز کنٹینیو رکھی جائے، اور وقتاً فوقتاً سمجھاتے رہنے سے ٹھیک ہو جاتا ہے معاملہ، کیونکہ ادب تو سکھانا ہی ہوتا ہے نا۔ السلام علیکم، میں نے یہ پوچھنا ہے کہ اکثر قضائے نماز کافی ہماری چھوٹی ہوئی ہیں، تو وہ کس طرح پڑھی جائے کہ ہر یعنی جو وقت کی نماز ہے اس کے ساتھ نہ پڑھی جائے؟ آپ نے کیا بات کر دی، اکثر قضا ہوتی ہے، استغفر اللہ، یہ کیسے؟ سب سے پہلے تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیوں ہوتی ہے، ان اسباب کو ختم کیا جائے جس کی بنا پر نماز قضا ہوتی ہے، اور اگر ہو جائے تو اگلی نماز سے پہلے پڑھ لیں۔ جی استاذہ، یہاں پہ اس حدیث میں فزیکلی الرٹ ہو کے نماز پڑھنے کی بات ہے نا، تو جتنا ہم فزیکلی الرٹ ہوتے ہیں نا، پھر مینٹلی وہ جو ہمیں ایک شکایت رہتی ہے نا کہ خیال بہت آتے ہیں نماز میں، دھیان وانڈر کرتا ہے، پھر دھیان بھی نہیں ادھر ادھر جاتا۔ جتنے فزیکلی جیسے یہ آرمی وغیرہ کی پریڈ ہوتی ہے نا، جتنا سلیک کریں گے نا جسمانی طور پر، اتنے دماغ بھی ادھر ادھر وانڈر کرتا ہے۔ جی، آپ کی بات سے مجھے یاد ہے کہ پوزیشنز ٹھیک ہونی چاہیے نماز میں، کھڑے ہونے کی پوزیشن ٹھیک ہونی چاہیے، ہاتھ باندھنے کی پوزیشن ٹھیک ہونی چاہیے، رکوع ٹھیک سے ہونا چاہیے، کیونکہ بہت سے لوگ رکوع ٹھیک نہیں کرتے۔ رکوع میں آپ کی جو کمر ہے، مثلاً آپ یوں کھڑے ہیں یا آپ کھڑے ہیں، تو رکوع میں یہ پوری اس طرح مڑ جانی چاہیے، یوں نہیں ہونی چاہیے، یوں نہیں ہونی چاہیے، اسٹریٹ ہونی چاہیے، یعنی آپ یوں کھڑے ہیں اور یہ آپ کی کمر اور گردن، کیونکہ بعض لوگ کمر ٹھیک کر لیتے ہیں، گردن جھکا دیتے ہیں، وہ بھی ٹھیک نہیں۔ تو جتنی آپ کی پوزیشن ٹھیک ہوگی اتنی ہی آپ کی نماز کا خشوع و خضوع بہتر ہوگا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ استاد صاحب، میں نے یہ سوال پوچھنا تھا کہ جب نماز کے اندر ہماری تھوڑی سی توجہ جو ہے پوری خشوع و خضوع سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک دم سے کوئی وسوسہ ہمارے اندر آ جاتا ہے، لیکن اسی لمحے ہمیں احساس بھی ہو جاتا ہے کہ ہماری نماز میں خلل آ رہا ہے، ایسی صورت میں کیا ہماری نماز جائز رہ جاتی ہے؟ جی، نماز تو جائز ہے، پھر پلٹ آئیں، یہ ایک دفعہ نہیں کئی بار ہوگا، بس ہر دفعہ پلٹ جائیں۔